جو ہے یہ پلان بنا رہے تھے کہ پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کیسے کر. ایک دن انہوں نے پلان بنا لیا کہ جو ہی پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم قتل کر دیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا کہ پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں, مدینہ کی طرف چلے جائیں. پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ کفار کے امانتیں موجود ہیں, مشرکین کے امانتیں موجود ہیں. تو پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ امانتیں بھی لوٹانی ہے اور ہجرت بھی کرنی ہے, کیا کروں. تو پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا اے علی یہ امانتیں اپنے پاس موجود رکھو, یہ کل لوٹا کے آپ بھی مدینہ کی طرف چلے آنا, لیکن ابھی آپ میرے بستر پہ سو جائیں. کیا فرمایا, یہ امانتیں اپنے پاس موجود رکھو, یہ لوٹا کے آپ بھی مدینہ کی طرف چلے آنا, لیکن ابھی جو ہے آپ میرے بستر پہ سو جائیں. بستر کس کا ہے, میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سوئے ہوئے کون ہے, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا کہ آپ یہ ایت تلاوت فرمائیں اور تھوڑی سی مٹی اٹھائیں اور ان کی طرف پھونک دیں. وہ آیت کون سی ہے, سورۃ یاسین کے اندر ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تلاوت فرمائی اور مٹی اٹھائی ان کی طرف پھونک دی. سارے اندھے بھی ہو گئے, بہرے بھی ہو گئے. میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کے چلے گئے. سامنے خانہ کعبہ تھا. خانہ کعبہ سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے خانہ کعبہ, اللہ کی طرف سے ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. یہاں تک کہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں خانہ کعبہ خانہ کعبہ سے کہتے ہیں کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. یہاں تک کہ آخری قدم تھے جہاں پہ میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ دکھائی دے رہا تھا. میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خانہ کعبہ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی. یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بغیر چپل ڈالے آ کے دروازہ کھولتے ہیں. تو میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا ہوا, آپ نے پوچھا نہیں, ایسے دروازہ کھول دیا. آپ کو معلوم ہے چاروں طرف کفار موجود ہیں, مشرکین موجود ہیں, قتل کرنے کی غرض رکھتے ہیں, آپ نے پوچھا نہیں, ایسے دروازہ کھول دیا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یار کو نہ پہچانے تو پھر یاری کیسی, اگر دوست کو نہ پہچانے تو پھر دوستی کیسی. ایک دوست اندر بیٹھا ہے گھر کے, ایک دوست گھر کے باہر ہے, ان کو کیسے پتہ چلا. یہ محبت کی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان کی محبتوں میں سے لاکھوں ذروں میں سے ایک ذرہ نصیب فرمائے. آج ہمیں ان ذروں کی ضرورت ہے, ہمارے دل میں محبت نہیں رہی. دنیا کی محبت تو بہت ہے لیکن صحابہ کی محبت نہیں ہے. پیارے بھائیو بہنوں, میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تیاری فرما لے, اے ابوبکر تیاری فرما لے, ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا
کہ میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا گھرانہ، سب کچھ آپ پہ قربان، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اماں ابا سے پوچھتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، اپنی بیگم سے پوچھتا ہوں، بلکہ فوراً ہی کہہ دیا کہ میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا گھرانہ آپ پہ قربان، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں سے نکلے، آج ہم حیثبان دیکھتے ہیں، اے سی والی بسیں ہیں، بہترین روڈ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا ہے؟ نکیلے پتھر ہیں، پتھر میرے پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائڈ پہ چلتے ہیں، ویسے بھی تو ہم ادھر ہی جاتے آ جاتے ہیں، کبھی آپ بائیں آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دشمن آگے سے آئے تو ابو بکر کو پائے، اگر دشمن پیچھے سے آئے تو ابو بکر کو پائے، اگر دشمن دائیں سے یا بائیں سے آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کو پائے۔ ابو بکر آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آپ کو ایک خراج تک نہ پہنچے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آدھے پاؤں چل رہے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں نکیلے پتھر چبھنے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہ ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں، سواری کا انتظام کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔